بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین۔ تو سب سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب کے اندر یہ تقریباً 16 قاعدے رکھتے ہیں، وہ انشاءاللہ پہلے ہم قاعدے سنیں گے، ان قاعدوں کا یہاں پر انطباق کریں گے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم بسم اللہ کی ترکیب کریں گے۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ کلام عرب میں با جارہ ہمیشہ مقصور ہوتی ہے، یہ جہاں بھی آ جائے گی ہمیشہ مقصور ہوگی، تو یہاں پر بھی با جارہ ہے تو یہ بھی کیا ہوگی؟ مقصور ہوگی۔ دوسری بات، پہلا نکرہ ہو دوسرا معرفہ ہو تو وہ مضاف اور مضاف الیہ بنتے ہیں۔ تیسرا قاعدہ یہ ہے نکرہ کی پہچان کیا ہے؟ نکرہ کی پہچان یہ ہے کہ معرفہ کی علامتیں نہ پائی جائیں تو وہ نکرہ ہوتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں اسمی یہ نکرہ ہے کیونکہ معرفہ کی علامت نہیں پائی جا رہی، اور اللہ اسم جلالت یہ معرفہ ہے تو پہلا مضاف ہوگا اور دوسرا یہ مضاف الیہ بنے گا۔ معنی تنوین یہ 4 چیزیں ہیں۔ پہلی معنی تنوین جو چیز ہے وہ ہے مبنی ہونا، دوسری جو معنی تنوین ہے وہ ہے مضاف ہونا، تیسری جو معنی تنوین ہے وہ ہے غیر منصرف ہونا، اور چوتھی جو معنی تنوین ہے وہ ہے الف لام کا ہونا۔ تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو با یہ مبنی ہونے کی وجہ سے یہاں پر تنوین نہیں آئی۔ اسم کو دیکھیں تو اس پر تنوین کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ یہ مضاف ہو رہا ہے۔ اور دیکھیں الرحمن اور الرحیم ان پر تنوین کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ یہاں پر الف لام آ گیا۔ تو یہ چوتھا قاعدہ ہے۔ آگے 5واں قاعدہ، کلام عرب کے اندر 2 چیزیں مقصور ہوتی ہیں، ایک مجرور جو جار کے بعد آئے اور دوسرا مضاف الیہ جو مضاف کے بعد آئے، ٹھیک ہے۔ لیکن تابع بھی یہ مجرور ہوتا ہے جب اس کا متبوع مجرور ہو۔ تیسری چیز یہ ہے تابع بھی مجرور ہوتا ہے جب اس کا متبوع مجرور ہو۔ یہاں پر دیکھیں الرحمن اور الرحیم یہ دونوں مجرور ہیں، نہ تو ان کے پیچھے حرف جر ہے نہ تو ان کے پیچھے مضاف ہے، تو پھر یہ مجرور کیوں ہے؟ کیونکہ یہ تابع بن رہے ہیں اللہ کے، تو یہاں پر یہ دونوں مجرور ہیں تابع ہونے کی بنا پر۔ قاعدہ نمبر 6، معرفہ کبھی بھی مضاف نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اللہ معرفہ ہے تو یہ مضاف نہیں ہوگا۔ قاعدہ نمبر 7، قاعدہ نمبر 7 یہ ہے کہ 2 معرفے اکٹھے ہو جائیں، 2 معرفے اکٹھے ہو جائیں تو اکثر طور پر یہ موصوف اور صفت بنتے ہیں۔ دیکھیں اللہ یہ بھی معرفہ ہے، الرحمن یہ بھی معرفہ ہے، تو یہ آپس میں موصوف صفت بنیں گے۔ اگلا قاعدہ یہ ہے کہ ایک موصوف کے 1 2 3 زیادہ صفتیں آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن صفت کی صفت نہیں آ سکتی۔ اب دیکھیں اللہ یہ موصوف ہے، اس کی پہلی صفت الرحمن اور دوسری صفت یہ الرحیم بنے گی۔ ایسا نہیں کریں گے کہ الرحمن کی یہ صفت ہے تو اس کی صفت آگے الرحیم بنا دیں، ایسا نہیں کریں گے۔ ایک موصوف کی زیادہ صفتیں آ سکتی ہیں، پہلی صفت الرحمن اور دوسری صفت یہ الرحیم بن جائے گی۔ غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی، یہ اگلا قاعدہ ہے، غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی، لیکن اگر غیر منصرف مضاف ہو یا اس پر الف لام آ جائے تو پھر اس پر کسرہ آ سکتا ہے۔ یہ رحمان یہ غیر منصرف ہے، ایک تو اس کے اندر وصف پایا جا رہا ہے اور دوسرا الف نون زائدہ تان، لیکن یہاں پر کسرہ آ رہا، وجہ کیا ہے؟ اس پر الف لام آ گیا ہے۔ صفت مشبہ اسم فاعل اسم مفعول اور اسی طرح اسم تفضیل اور اسم منصوب اور اسی طرح وہ جامع جو مشتقی تعویل میں ہو، ان کا بھی فاعل اور نائب الفاعل نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ اگلا قاعدہ ہے۔ آگے 11 نمبر قاعدہ یہ ہے الرحمن اور الرحیم یہ صفت مشبہ ہے۔ ہم نے ہدایت النحو میں یہ پڑھا تھا کہ صفت مشبہ کے اندر 18 صورتیں ہیں وہ پائی جانی چاہیے، یہاں پر نہیں پائی جا رہی، تو وہاں پر ہم نے یہ بھی تفصیل پڑھی تھی کہ صفت مشبہ کی 18 صورتیں اس وقت پائی جانی لازمی ہے کہ جب صفت مشبہ کے بعد اس میں ظاہر ہو اور وہ اس میں ظاہر کے اندر عمل بھی کرے۔ یہاں چونکہ صفت مشبہ کے بعد اس میں ظاہر نہیں ہے، نہ اس میں عمل کر رہا ہے،
تو اس لیے یہاں پر 18 صورتیں پائی جانی ضروری نہیں۔ آگے الرحمن اور الرحیم، ان پر جو الف لام ہے، یہ الف لام غیر زیادہ ہے۔ غیر زیادہ کی 4 قسمیں ہیں، جنسی، استغراقی، عہد خارجی اور عہد ذہنی۔ یہاں جو الف لام ہے وہ عہد خارجی ہے۔ عہد خارجی کی تعریف اور مفہوم یہ ہے کہ متکلم اور مخاطب کو معلوم ہو کہ اس سے کیا مراد ہے۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ الرحمن اور الرحیم سے کیا مراد ہے، تو یہاں عہد خارجی کا الف لام ہوگا۔ جار مجرور، یہ جو بسم اللہ کا با ہے، جار مجرور سوائے جار زائدہ کے، جار مجرور جہاں بھی آئے گا اگر اس کا فعل لفظوں میں موجود ہو تو وہ ظرف لب بنے گا، اگر موجود نہ ہو تو پھر ظرف مستقل بنے گا۔ یہ کسی نہ کسی کے متعلق ہوگا، اگر متعلق موجود ہو تو پھر یہ ظرف لب ورنہ ظرف مستقل بنے گا۔ اچھا، اس سے آگے بھی بات یہ ہے کہ فعل مضارع کے جو 3 صیغے ہیں، کیونکہ یہ ظرف مستقل ہوگا اشرح و فعل کے، تو فعل مضارع کے 3 صیغے ہیں جن کے فاعل کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پہلا واحد مذکر حاضر، دوسرا واحد متکلم اور تیسرا جمع متکلم۔ ان 3 کے فاعل کو تلاش کرنے کی حاجت نہیں ہوتی کیونکہ فاعل ان کے اندر ہی موجود ہوتا ہے۔ اب چونکہ یہاں پر ہم اشراء و فعل نکالیں گے جو واحد متکلم ہے تو اس کا فاعل انا ضمیر اس کے اندر موجود ہے، اس کو تلاش کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ یہ تھا آج کے سبق کا خلاصہ۔ اب انشاءاللہ ہم چلتے ہیں ترکیب کی طرف۔ اس کا جب ترجمہ کریں گے تو ترجمہ کریں گے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحم والا، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحم والا۔ تو اس کی ترکیب ہم یہ کریں گے، با حرف جار، اسم مضاف، اللہ اس میں جلالت مضاف الیہ، پیچھے والے کے لیے یہ مضاف الیہ بنے گا اور آگے والے کے لیے موصوف۔ الرحمن صفت مشبہ وضمیر، فاعل صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت اول۔ اسی طرح الرحیم صفت مشبہ وضمیر، فاعل صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت ثانی، موصوف صفت اول اور صفت ثانی سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر مضاف الیہ۔ ٹھیک ہے، ویسے ہم نے لکھا تھا کہ پیچھے والے کے لیے مضاف الیہ اور آگے والے کے لیے مضاف ہے، اس لیے ہم نے اس کو لکھا تھا۔ اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ہوں گے ظرف مستقل، اشرح و فعل کے۔ فعل انا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل، فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو یہ ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب۔
انشاءاللہ جو مقدمہ ہے شرم عامل کا، اس کی انشاءاللہ پہلی ترکیب ہم کل کریں گے۔